السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ الحجرات کی چند ابتدائی آیات پڑھ چکے ہیں اور ان کا لفظی ترجمہ سیکھ چکے ہیں، اور کچھ مختصر تشریح بھی الحمدللہ ہم نے سن لی ہے۔ پنکھا تو چلانا پڑے گا، گرمی ہو گئی، ہلکا نہیں ہو سکتا یہ، مطلب تھوڑا ہلکا کر کے چلا دو اگر۔ ہاں یہ تو میں سوچ رہا تھا شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن گرمی ہے۔ حافظ ابراہیم یہ ذرا سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات پڑھ کے سنائیں آپ۔ کہاں تک پڑھا تھا ہم نے، کسی کو یاد ہے؟ یعنی کہاں ختم ہو رہی ہے؟ کہاں ختم ہو رہی ہے؟ الفاظ کیا ہیں آخری؟ اکثرهم لا یعقلون۔ سعید نام ہے آپ کا؟ کہاں سے آتے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ، آپ اسلم بھائی کے ساتھ ہی آتے ہیں؟ قریبی ہیں، ساتھ ہی ہیں، اچھی بات ہے جی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دور دور سے آ رہے ہیں ماشاء اللہ، اللہ اجر دے گا انشاءاللہ، اور یہ آپ کا وقت ضائع نہیں جائے گا۔ ایک ہاں ابراہیم تم سناؤ، پھر میں بات کرتا ہوں۔ بیٹا سناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا شاباش۔ اچھا، قرآن مجید جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ اس کی عربی کے ساتھ اردو نہیں لکھیے گا۔ جو لوگ چھوٹا چھوٹا لکھ لیتے ہیں نا، عربی کے ساتھ چھوٹا سا لکھ لیتے ہیں، وہ نہیں کیجیے گا۔ اس طرح سے آپ کو کبھی ترجمہ یاد نہیں ہوگا۔ وہ آپ الگ کاپی پہ الفاظ لکھیں، جیسے ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے، ورڈ میننگ لکھتے تھے، یہ انگلش پھر اردو، پھر انگلش پھر ورڈ میننگ الگ الگ لکھتے تھے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے عربی میں پڑھنا شروع کیا، اب کسی لفظ کا معنی آپ کو نہیں آیا، تو اگر وہ فوراً سامنے لکھا ہوگا نا، تو آپ کا دماغ محنت نہیں کرے گا، آپ کا دماغ محنت نہیں کرے گا۔ محنت کر کے جو کام کیا جاتا ہے وہ یاد رہتا ہے، یہ اصول ہے فطرت کا۔ محنت کر کے جو نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے وہ انسان کو یاد رہتا ہے، اس سے تجربے میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں عربی لکھی ہوئی ہے، وہیں اگر آپ نے چھوٹا سا اردو میں کچھ لکھ لیا معنی، پھر وہ آپ کو فوراً دیکھیں گے، آپ وہ پڑھ لیں گے، لیکن دوسری دفعہ وہ آپ کو بھول چکا ہوگا۔ ہاں، آپ نے عربی پڑھنا شروع کی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وراء کا کیا معنی ہے آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ اب اپنی کاپی اٹھائیں گے، جہاں آپ نے لکھا ہوا ہے معنی، وہاں آپ دیکھیں گے وراء کا معنی کیا ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا، پھر آپ نے کاپی بند کر دی، پھر وہاں آپ جو ترجمہ کریں گے اپنے دماغ سے کریں گے، نظر سے نہیں کریں گے، نظر سے نہیں کریں گے، دماغ سے کریں گے۔ تو وہ آپ کے دماغ میں جب وہ کاپی میں دیکھا، پھر کاپی بند کی، پھر آپ نے اس کو چند لمحے کے لیے ذہن میں بٹھایا، پھر اس کو غیب سے آپ لے کے آئے، غیب سے، حاضر سے نہیں، حاضر تو سامنے لکھا ہوا ہے، غیب سے جو آمد ہوتی ہے نا، یعنی غیر موجود، میں وہ والا علم غیب نہیں کہہ رہا، غیب کیا ہے؟ غیر حاضر، صحیح ہے نا؟ آپ کے سامنے کوئی آ جاتا ہے تو پھر اس کی ملنے کی تڑپ ختم ہو جاتی ہے، جب تک وہ دور رہتا ہے تو اس کی یاد میں، وہ آپ کی یادوں میں محفوظ رہتا ہے، آپ کے امی ابو، گھر والے، گاؤں میں۔ لیکن جب وہ مل لیتے ہیں تو پھر وہ بات نہیں رہتی۔ تو یہ ایک انسانی دماغ کی ایک نفسیات، ایک فطرت ہے۔ تو اسی طرح جب آپ اپنی کاپی میں جب ورڈ میننگ لکھیں گے، وہاں جب آپ تھوڑی سی محنت کر کے وہاں جا کے تلاش کریں گے، یار یہ لفظ کہاں ہے، پھر آپ کہیں گے اچھا یہ ہے، پھر آپ کاپی بند کریں گے، پھر آپ عربی متن پہ آئیں گے دوبارہ، پھر وہ لفظ آپ یاد رکھیں گے، وہ آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا۔ اس پالیسی پہ آپ عمل کریں۔ اچھا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، ایک چھوٹے سے واقعے سے ہم آغاز کرتے ہیں۔
انسان اپنے 24 گھنٹوں میں مصروف رہتا ہے. نیند 8 گھنٹے کی نیند لے لیں آپ. پھر اس کے بعد کاروباری مصروفیت ہے, فیملی ہے, اور کچھ اور دلچسپیاں ہوتی ہیں انسان کی. سب اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں. دوستوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی ہے, کوئی کاروباری میٹنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان سب کاموں میں قرآن مجید کے مطالعے کے لیے, قرآن مجید پڑھنے کے لیے, قرآن مجید کی ریڈنگ کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں, تو شیطان آپ کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ آدھا 1 گھنٹہ میرا ضائع ہو جائے گا, یعنی میں اس آدھے 1 گھنٹے میں قرآن پڑھوں, اب میرا فلاں کام رہ جائے گا, فلاں کام رہ جائے گا, وہاں جانا ہے, وہ کام میرا پینڈنگ میں رہ جائے گا, فلاں سے میرا جو ہے وہ کمٹمنٹ ہوا ہے, کتنے چلو چھوڑو یار, بس 1 رکوع پڑھو اور نکلو جلدی سے. پھر انسان دوسرے دن بیٹھتا ہے, پھر دل چاہتا ہے کہ میں کم از کم آدھا پارہ پڑھوں. پھر پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پھر ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ یار میرا وہ کام نکل جائے گا, بس یہ فلاں کو کال کر لوں, ذرا اپنے واٹس ایپ نوٹیفیکیشن چیک کر لوں, اس کے بعد پھر پڑھتا ہوں انشاءاللہ. تو جتنا آپ نیکی کا کام کریں گے شیطان اتنے وسوسے ڈالے گا. اچھا, اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نظام ہے کہ جو بندہ میرے ذکر میں یعنی میرے قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے گا, میں اس کو محنت کرنے والوں اور مانگنے والوں سے زیادہ دے دوں گا. اس کی ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک صاحب گئے کارپینٹر کے پاس. کارپینٹر کسے کہتے ہیں بھائی؟ لال شرٹ والے. بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ لال شرٹ والے ایک ہی تو تم تو بھائی وہاج. سبحان اللہ, کیا معنی ہے؟ سراجم وہاجا, روشن. وہاج کا کیا تعارف ہے؟ آج پہلے دن آئے غالباً ہیں بیٹا. روشنی آپ کے ساتھ ہیں؟ اچھا, ماشاء اللہ. اچھا, تو کارپینٹر کسے کہتے ہیں؟ بڑھئی کو. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بڑھئی. طارق بھائی پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ترکھان. ترکھان کہتے ہیں کارپینٹر, بڑھئی. تو ایک آدمی بڑھئی کے پاس گیا, تو بڑھئی کے پاس تقریباً 10-10 فٹ کے 20-25-50 تختے رکھے ہوئے تھے. صحیح ہے جی. وہ اس نے آری سے 1-1 فٹ کا پیس کاٹنا تھا. صبح سے شام تک اس کا یہی کام تھا. 10 فٹ کے 20-25-50 تختے رکھے ہوئے, اس کا کام یہی ہے کہ اس نے آری سے 1-1 فٹ کا پیس کاٹنا ہے. اب اس نے کاٹنا شروع کیا. شروع میں آری تیز تھی, تو فرض کر لیں آپ کہ 5 منٹ میں 1 تختہ کٹ گیا. آری تیز تھی. دوسری دفعہ میں بھی 5 منٹ میں کٹ گیا. تیسرا تختہ جو ہے وہ 4 منٹ میں کٹا. اس طرح سے کرتے کرتے, نہیں سوری میں الٹا بول رہا ہوں, ٹائم بڑھے گا. ٹائم بڑھ گیا. جو 5 منٹ والا تھا دوسرا تو 5 منٹ میں ہو گیا, تیسرا 6 منٹ میں ہو گیا, 7 منٹ میں ہو گیا, 8 منٹ. اس کو کسی نے کہا کہ بھائی آری تیز کر لو. اس کو کسی نے کہا کہ استعمال سے آری کند ہو گئی ہے, تم آری تھوڑی تیز کر لو. بھائی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, آری والی تیز کرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اس نے کہا آری تیز کر لو, جو ٹائم تمہارا یہاں بڑھ رہا ہے نا وہ کم ہو جائے گا. سارے تختے 5-5 منٹ, محنت بھی کم لگے گی, زور بھی کم لگے گا, سارے تختے 5-5 منٹ میں کٹ جائیں گے. اس نے کہا میں آری تیز کرنے بیٹھوں گا, میرا اس میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. سپوز میرا اس میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, میں آدھے گھنٹے میں 6 تختے اور کاٹ لوں گا. اس نے کہا نہیں, تم آری تیز کر لو, اس میں اپنا ٹائم لگا دو, تمہارا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ کم ہو جائے گا, تم تختے مزید اسپیڈ سے کاٹ لو گے, اور آخر میں جب دیکھو گے تم کافی کام کر چکو گے. لیکن اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ ہے دنیاوی مثال. تو جب معاملہ دین پہ آ جاتا ہے, روحانیات پہ آ جاتا ہے, اور قدرت کے نظام پر آ جاتا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ہماری جو 8 گھنٹے کا ڈیوٹی ٹائم ہے, یا جو ہمارا 12 گھنٹے کا ٹائم ہے, اس میں ہم اگر آدھا گھنٹہ قرآن مجید کے لیے نکال لیں گے تو اس میں ہم مزید کئی کاموں سے رک جائیں گے. آدھے گھنٹے میں تو میں یہاں سے صدر پہنچ جاؤں گا بائک پہ, یار اب میں قرآن شریف نہیں پڑھ رہا بھائی, رات کو سوتے ہوئے پڑھ لوں گا بھائی, اب تو بہت تھکن ہو گئی, اب تو ہمت نہیں ہے, انشاءاللہ کل سے شروع کروں گا. یہ روز انسان کے ذہن میں کشمکش چلتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسا نظام ہے کہ تم یہ آدھا گھنٹہ تلاوت کے لیے نکال لو, اللہ رب العالمین تمہارے کاموں میں, تمہارے وقت میں ایسی برکت دے دے گا کہ تمہیں حیرت ہوگی تمہارے کام کیسے آسان ہو رہے ہیں. یہ یقین کریں, دلائل کی بھی بات ہے, تجربات کی بھی بات ہے, مشاہدات کی بھی بات ہے. جی 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 کاموں کو منتشر کر دوں گا, تمہارے کام منتشر ہو جائیں گے, پھیل جائیں گے, تم سمیٹ نہیں سکو گے. جزاک اللہ خیرہ.
تو سمجھ گئے پیارے بھائی؟ تو یہ جو آپ وقت نکال رہے ہیں، اس وقت کی برکت سے آپ محسوس کریں، یقین کریں پھر محسوس کریں، یقین کریں پھر محسوس کریں، اور پھر جب محسوس ہونے کے بعد واقعی آپ کو پتہ چل جائے کہ الحمدللہ آپ کا فلاں فلاں کام اللہ نے آسان کر دیا ہے، پھر اپنا ایمان مزید پختہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر اس دین کے کام میں مزید وقت لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی ضائع نہیں کرتا۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ ابھی کلاسز جو ہو رہی ہیں، جی جی میری پہلی کلاس پہ نہیں آ سکتا تھا، جی جی ہر کلاس میں آنے سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ بس یار یہ آج طبیعت صحیح نہیں ہے، جی 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 شیطان کے غلبے آتے ہیں، جی 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 لیکن وہ کوشش کر کے اللہ کا شکر جی جی تک آیا۔ انشاءاللہ اجر بھی ملے گا، اور پھر جو ہے نا وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جی جی اس سے ڈالتا ہے کہ یہ ہر کلاس میں آنے سے پہلے ہی ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے سر، آپ کا سفر بھی ہے لیکن پھر بھی راستے بھی خراب ہیں، گڑھے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن اللہ اجر دے گا۔ جی جی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پھر آدمی آگے اپنی اولاد کو بھی سکھاتا ہے، فیملی میں ہی بات چیت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خیر کی بات منہ سے نکلتی ہے، بچے یاد رکھتے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اچھا میں ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، آپ عربی دیکھیں، صرف اردو نہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے مومنو، لا تقدمو، نہیں آگے بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اس کے احکامات سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اور آگے کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، سنتا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، لا ترفعوا، نہ بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق، اوپر، صوت النبی، نبی کی آواز کے، صوت کا معنی آواز، اے لوگو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، قول کا معنی بات، ولا تجہروا بالقول، اور نہیں بات بلند کرو، لہو، ان کے لیے، یعنی آواز بلند نہ کرو، اپنی باتیں، اپنی گفتگو بلند نہ کرو، زور سے نہ بولو ان کے سامنے۔ کجہر بعضکم، جیسے تم زور سے بولتے ہو، بعضکم لبعض، ایک دوسرے سے، جیسے تم زور سے بولتے ہو ایک دوسرے سے، بعضکم لبعض، ان تحبط، کہیں ضائع نہ ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم، اور تم، لا تشعرون، سمجھ بھی نہ سکو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری لا علمی میں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، یعنی تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں، یعنی تمہاری نیکیوں کو بچانے والی جو چیز ہے وہ ادب رسول ہے۔ کیا خلاصہ نکلا؟ تمہاری نیکیوں کو بچانے والی چیز کیا ہے؟ ادب رسول ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہوگا، ان کی حدیث کا ادب ہوگا، تو تمہارے اعمال محفوظ رہیں گے، انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، عربی دیکھیں، آپ عربی پہ انگلی چلاتے رہیں۔ انا، بے شک، الذین، جو لوگ، یغضون، پست رکھتے ہیں، ہلکی رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازیں۔ پیچھے کیا تھا؟ اصوات کے ساتھ پیچھے کیا تھا؟ اسی نہیں، یہی لفظ پیچھے آیا تھا، کیا تھا؟ لا ترفعوا، حذیفہ، پچھلی آیت میں کیا ہے؟ یہی لفظ ہے، لا ترفعوا، ایک منٹ، لا ترفعوا، بس 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 بس، اصواتکم، اوپر کیا ہے؟ اصواتکم، اور یہاں کیا ہے؟ اصواتہم، اصواتکم، اصواتہم، اصواتکم، تمہاری آوازیں، اصواتکم، تمہاری آوازیں، اصواتہم، ان کی آوازیں۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ انگلش میں کس طرح سے کہیں گے؟ اصواتکم، یور وائسز، اصواتہم، دیئر، دیئر، کون سا والا دیئر؟ ای والا، آئی والا؟ آئی ای والا، ٹی ایچ ای آئی آر، دیئر، ان کی، اصواتہم، دیئر وائسز، اصواتکم، یور وائسز۔ تو آپ کو کم اور ہم کا فرق پتہ چل گیا؟ صحیح ہے جی۔ بے شک وہ لوگ جو ہلکی رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازیں، عندہ، پاس، یعنی نیئر، رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں،
اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، امتحن اللہ، آزما لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو. دیکھیں وہی لفظ آ گیا، اصواتہم، ہم اور قلوب ہم، قلوب بات اس کے ساتھ، قلب کے ساتھ، قلوبہم، صحیح ہے. ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا ہے کہ بھئی یہ لوگ اب باادب ہیں اور یہ اجر عظیم کے مستحق ہیں، ان کا امتحان ہو گیا. للتقویٰ، ان کے دلوں کو جانچ لیا تقوی کے لیے، یعنی اب یہ تقوی کے معیار پہ پورے اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اسٹینڈرڈ مقرر کیا ہے، جیسے کہ اگلی چند آیات میں آپ پڑھیں گے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو جو اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کیا ہے، جو اسٹینڈرڈ مقرر کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو آزما لیا، جانچ لیا، پرکھ لیا. للتقویٰ، کہ یہ تقوی کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں، متقین ہیں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر، اور اجر ہے، عظیم، بڑا. یہ لہم کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے. لہم کا معنی فار ہم، ان کے لیے، اجر، پھر اس کے بعد لہم مغفرۃ، پہلے ہے لہم مغفرۃ، لہم اجر، پھر اجر کی صفت ہے عظیم، بڑا. یعنی اجر عظیم ایک لفظ ہے پورا، یوں سمجھیے. صفت موصوف ہوتا ہے نا، ناؤن ہوتا ہے، اور صفت کو کیا کہتے ہیں؟ ایڈجیکٹو. شاید ایڈجیکٹو کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ جوانو، تم لوگوں نے تو ابھی تازہ پڑھا یار. ہاں بھائی ریان بتاؤ نا، ایڈجیکٹو کسے کہتے ہیں؟ ناؤن، پروناؤن، سبجیکٹ، آبجیکٹ، ایڈجیکٹو جس کی تعریف کی جاتی ہے. صفت، مثال کے طور پہ کوئی مثال؟ کیا کہتے ہیں صفت کو بھائی؟ ہم لوگ تو بھول گئے یار، پتہ نہیں کتنے سال پہلے پڑھا تھا. خاصیت، صفت نہیں، وہ بیٹھے ہوئے نا فریش نوجوان. ایک ہوتا ہے سبجیکٹ یعنی فاعل، کام کرنے والا. ایک ہوتا ہے آبجیکٹ یعنی مفعول، جس پر کام کیا جائے. پھر ایک ہوتا ہے ایڈجیکٹو یعنی صفت. وائٹ بورڈ ہے تو وائٹ اس کی صفت ہے. تو اجر کی صفت ہے عظیم. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. یہاں تک پڑھا تھا ہم نے یا اور پڑھا تھا آگے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، الذین جو، ینادونک، پکارتے ہیں آپ کو، آواز لگاتے ہیں آپ کو، بلاتے ہیں آپ کو. ینادون بلاتے ہیں، کا آپ کو، من وراء الحجرات. ورا کا کیا معنی بتایا تھا؟ پرے، دور سے. حجرات تو آپ پڑھ چکے ہیں بار بار، حجرتن کی جمع ہے، حجرات کمرے. جو آپ کو کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ورے. اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے. لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے. اب یہ تو اصل میں اس دور کی بات ہے، اس کا ایک شان نزول ہے کہ بھئی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے باہر سے پکارا. لیکن آج بھی اس پر عمل ہوگا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ اپنا یعنی کہ اپنے حجرے میں یا اپنے روضے میں یا اپنے مقبرے میں آپ ہیں، آپ کا وجود مسعود اور آپ کا جسد اطہر وہاں ہے، لیکن لوگ دور سے پکارتے ہیں، یا رسول اللہ، یا محمد. وہ جو آئے تھے وہ بھی آپ کو کمرے کے باہر سے یا محمد کہہ کے پکار رہے تھے. نہیں، اس کا طریقہ میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اللہم صلی علی محمد، یا کر کے نہیں، یا محمد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کیوں بھائی یا رسول اللہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایسا تو یہ جملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے دور سے کبھی اس طرح پکارا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. یہ اس طرح سے کافی بنائے ہوئے لوگوں نے، شعر بنائے ہوئے، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارا حال دیکھیے، ہمارے حال پر غور کیجئے. واسمع قالنا، اور ہماری بات سنیے. صحابہ بھی رسول اللہ سے دور دور گئے، جہاد پر گئے، غزوے میں گئے، کہاں گئے، مشکلات میں پھنسے،
لیکن انہوں نے کبھی اس طرح نہیں پکارا ہے یا رسول اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے رنج اور غم میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بس۔ تو ہمیں درود شریف سکھایا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی تم وسیلہ نہیں مانتے، بھائی ہم وسیلہ مانتے ہیں۔ حدیث میں حکم ہے کہ بھئی جب دعا کرو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، یہ ذریعہ تو ہے، یہ وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں، وسیلہ ذریعہ سورس۔ تو یہ جو درود شریف ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو درود ہم پڑھ رہے ہیں، جو صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے دعا کی قبولیت کا، ہم تو مانتے ہیں وسیلہ بھائی۔ تو وراء الحجرات جو حجروں کے دور سے، اچھا وہاں جا کر یعنی روضہ رسول قبر رسول پہ جا کے پڑھنا جائز ہے، وہ وراء الحجرات تو نہیں ہوگا بھائی، وہ تو کمرے کے پاس ہے آپ کے جہاں وہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ سکتے، جی جی۔ لیکن دور سے وراء الحجرات، دور سے پکارنا، وہاں کیا پڑھتے ہیں آپ یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں، اچھا جی جی، یا نبی اللہ پڑھ سکتے ہیں بالکل، جی 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 جی۔ بس اب یہ تو ہم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کسی کے پاس بھی بعض اوقات تو کوئی کسی سے فرینکلی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب میں کھٹکاؤں گا تو سارے گھر والے اٹھ جائیں گے، ابے ریان پتہ ہے کون سا بیڈ روم ہے، اس کی کون سی کھڑکی، آواز لگا دی، چلو بھائی یہی باہر آ جائے، گھر والے سارے نہ اٹھیں، ہم نے جانا ہے ذرا سی وی وغیرہ جانا ہے تو چلو چپکے سے نکل جائیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ جو ذات رسول کا ادب ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے دنیا میں، وہ سب سے اعلیٰ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سب سے اعلیٰ، آپ کا ادب سب سے اعلیٰ، آپ کا مقام سب سے اعلیٰ، آپ کا قول سب سے اعلیٰ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علماء کے وارثین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اسی مناسبت سے ان کا بھی ادب ہے، جیسا کہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس ابی بن کعب کے پاس گئے، شاید میں نے پچھلی دفعہ یہ بات بیان کی تھی یا نہیں، تو انہوں نے جا کر آوازیں نہیں لگائیں، تو انہوں نے کہا بھائی آپ آواز لگا لیتے میں آ جاتا باہر، انہوں نے کہا نہیں، آپ بھی جو ہے عالم ہیں، استاد ہیں، تو یہ ہمیں لائق نہیں ہے کہ ہم استاد کو اس طرح سے بلائیں۔ والدین بھی اسی طرح اسی میں آ جاتے ہیں کہ بھائی والدین کے ساتھ بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، باقی کو دوستانہ ماحول ہے، ایک الگ بات ہے وہ۔ تو ادب کے بھی درجات ہیں، اللہ کا ادب ایک الگ مقام ہے، رسول اللہ کا ادب، ماں باپ کا ادب، علماء کا ادب، مسجد کا ادب، قرآن کا ادب، سب کے الگ الگ مرتبے ہیں۔ اکثرهم لا یعقلون۔ اگلی آیت سے ہم پڑھیں گے آج سے، بسم اللہ۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 5 اور 6، بسم اللہ۔ اس کے آگے کیا ہے؟ لکانا خیر اللہم، اس کا ترجمہ لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم کا ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جی آیت؟
یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق آگے کیا ہے بنا بین فتبینوا کے بعد فتبینوا وہ قومن کہہ رہے ہیں یہ انت فتبینوا کے بعد قومن ہیں پہلے ان تصیبوا ارے فتبینوا کے بعد بتاؤ نا وہ کہہ رہے ہیں ان تصیبوا وہ کہہ رہے ہیں قومن کیا مسئلہ ہے ان تصیبوا قومن کیوں بتا رہا ہو الگ الگ قرآن ہے کہ اپنا لائے ہو کیا فتبینوا کے بعد کیا ہے طارق بھائی شکر خدا کا یہ اصل میں فجر میں سب سے پہلے اٹھتے ہیں تو اب ان کو شدید نیند آ رہی ہے فتبینوا ان تصیبوا ان تصیبوا امام سے زیادہ سخت ڈیوٹی ان کی بھائی ان تصیبوا قومن تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آگے اس کے بعد بجہالت کے بعد کیا ہے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین جی دیکھیں جی آج جو ہماری آیت کا آغاز ہے ولو انہم واو کا معنی اور یہ تو سب کو پتہ ہے واو کا معنی اور لو کا معنی اگر کاش صحیح ہے جی اچھا انہم آپ کے قرآن مجید میں ملا کے لکھا ہوا ہے نا میں نے الگ الگ کر کے لکھا ہے صحیح ہے انا کا معنی کیا ہوتا ہے بے شک اور کبھی کبھی ہوتا ہے یہ کہ اور ہم کا معنی وہ صحیح ہے صبر اردو میں استعمال ہوتا ہے صبر کرنا صحیح ہے ٹھہرنا رک جانا صبر کا معنی ٹھہرنا رک جانا صبر کرتے یہ واو اور الف سے معنی بنے گا وہ سب صبر کرتے وہ سب حتیٰ اردو میں استعمال ہوتا ہے حتیٰ کہ زیادہ تر لوگ انگلش اس کے لیے انگلش بہت بولتے ہیں ایون کے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایون کے بھائی تو حتیٰ کہ لے یار ساری گفتگو اردو میں ہوگی یہ انگلش میں ہوگا حتیٰ کہ یہاں تک کہ حتیٰ کہ کا معنی یہاں تک کہ صحیح ہے تخرجا آپ اچھا آپ نکل آتے اچھا وہاں آپ کے قرآن میں لکھا ہوا الیہم صحیح ہے الیہم ہم نے اس کو الگ الگ لکھ دیا ہے الیہم ان کی طرف کا معنی طرف جو ہے یہ اس کا معنی ہے اس کا صحیح ہے طرف اس کا معنی ہے الیہم ہاں الیہم ان کی طرف صحیح ہے یہ لام کا معنی ہے تو کانا ہوتا قرآن میں تو ملا کے لکھا ہوا نا لکانا ہم نے الگ الگ لکھ دیا لا تو کانا ہوتا لکانا ہوتا خیرن اردو میں استعمال ہوتا ہے خیرن بہت ہے جی خیر کا کیا معنی ہے اردو میں ہے جی بسوں کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے خیر نال جا خیر نالا یعنی
خیریت سے جاؤ خیریت سے آؤ. وہ بندہ بچہ گر جائے ہم کہتے ہیں اللہ خیر، یہ وہی والا لفظ ہے خیر. جزاک اللہ خیرہ، بدلہ دے آپ کو اللہ تعالیٰ اچھا. خیرہ کا معنی اچھا. تو بہتر ہوتا تو ہوتا، لکانا تو بہتر ہوتا، لہم ان کے لیے. یہاں لام کا معنی کے لیے اور ہم کا معنی ان کے لیے. صحیح ہے، ان کے لیے بہتر ہوتا ان کے لیے. صحیح ہے جی. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. کون معنی کرے گا اس کا سیدھا با محاورہ؟ جی آفتاب بھائی. اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تخرجا، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میننگ میں، ورڈ میننگ میں دیکھ سکتے ہیں آرام سے. بہتر ہوتا ان کے لیے، یعنی خود ہی آپ آ جاتے، خود ہی نکل آتے، خود ہی باہر آتے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ پیچھے ینادونک من وراء الحجرات، آیت کو ملا کر دیکھیے گا پیچھے. آفتاب بھائی پچھلی آیت میں تھا کہ وہ لوگ جو آپ کو دروازے کے باہر سے پکار رہے ہیں، دور سے بلا رہے ہیں یا محمد کہہ کے آواز لگا رہے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب اس کا تعلق اگلی آیت سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ رک جاتے، صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود نکل آتے ان کے پاس، خود آ جاتے. جیسے نماز کے لیے آدمی آتا ہے، سودا سلف لینے کے لیے نکلتا ہے، خود آ جاتے. یعنی ان کو آپ اپنا پابند نہ کریں، آپ اپنا پابند نہ کریں کہ جی ہم بس جس ٹائم آئیں آپ کو باہر نکال لیں، آ جاؤ بھائی مولوی صاحب، آ جاؤ بھائی آ جاؤ. نہیں، نماز کے لیے آئیں گے نا، ملاقات کر لینا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی آپ مغفرت دعا مانگ لیں، اللہ سے توبہ استغفار کر لیں کہ جی آئندہ ایسا نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. غفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا، اور رحیم، بہت رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. جملے کے شروع میں تو اکثر انا آتا ہے اور جملے کے بیچ میں انا آتا ہے. بتا رہا ہوں، جملے کے شروع میں انا آئے گا اور جملے کے بیچ میں انا آئے گا. انا کا اکثر معنی ہوتا ہے بے شک، بلا شبہ، یقیناً. انا بھی اسی لیے آتا ہے، لیکن ہمارے اردو محاورے میں وہاں یہ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بزنس ایگریمنٹ وغیرہ یا کوئی پلاٹ کا کرایہ نامہ وغیرہ بناتے ہیں تو وہاں جملے کے شروع میں ایک لفظ ہوتا ہے 2-3 جملوں کے بعد، وہ مجھے اس کی صحیح تلفظ نہیں معلوم، ویدر اس طرح کا کچھ لفظ ہوتا ہے، وہ یہ کے معنی میں ہوتا ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا. جی ہیں، نہیں آ رہی سمجھ میں آواز، شاید ڈبلیو سے آتا ہے کوئی لفظ، اس کا معنی ایسے ہی بنتا ہے، اور یہ کہ، اور یہ کہ، اور یہ کہ، اس طرح سے ہوتا ہے. ویدر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کی اسپیلنگ کیا ہے؟ ہاں، اگرچہ ہوتا ہے. اچھا ہاں، وہ اس میں کنٹینیو کرنے کے لیے وہ آتا ہے نا. تو انا جو ہے وہ یہ کہ اس طرح سے بھی آتا ہے. ولو، اور اگر، یہاں کاش نہیں آئے گا، یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی معنی ہوتا ہے. ولو، اور اگر
انہم یہ کہ وہ، اور اگر وہ صبر کرتے حتیٰ یہاں تک کہ تخرجہ آپ نکل آتے الیہم ان کی طرف، لکانا تو ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے، ولو انہم صبروا حتیٰ تخرج الیہم لکانا خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ اچھا اگلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا تو آپ کو پتہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کا معنی اے مومنو، ان کا معنی اگر، صحیح ہے جی، جاء آئے، کم تمہارے پاس، صحیح ہے۔ فاسق کہتے ہیں گناہ گار شخص کو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی گناہ گار، کوئی کا معنی ہے اس سے تنوین سے، یہ دیکھیں دو پیش ہے نا، یہ جو دو پیش ہیں یہ دیکھیں، یہ فاسقن دو پیش ہیں، یہ لفظ کو نکرہ بناتا ہے کامن، یہ جو دو پیش ہیں فاسقن، دیکھیں قرآن مجید میں فاسقن، یہ جو تنوین ہے، تنوین دو پیش، یہ کامن بناتا ہے نکرہ، یعنی عام، کوئی بھی، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی، صحیح ہے۔ یہ تنوین جو ہے یہ کسی لفظ کو عام بنا دیتی ہے، نکرہ بنا دیتی ہے۔ با کا معنی ساتھ، نبا کا معنی ہوتا خبر، سعودیہ وغیرہ کا کوئی وہ بھی ہے ٹی وی اسٹیشن، اس کا نام بھی ہے نبا، النبا، خبر، تو نبا کا معنی خبر، فاسقوں کے معنی گناہگار کے، جی۔ یا اور بھی کوئی معنی نہیں۔ فاسق جو ہے نا، اب بات آئی ہے تو سامنے کر ہی دوں، فاسق کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے فا سین قاف، اس کے اندر معنی ہے نکلنے کا، کھینچنے کا، جیسے سانپ اپنی کینچلی میں سے نکل جاتا ہے، مشہور ہے کہ اپنی کھال چھوڑ کے وہ سال میں پتہ نہیں نکل جاتا ہے۔ اچھا جو چوہیا ہوتی ہے نا، چوہیا وہ بھی کیا کرتی ہے، کوئی چیز لی اور نکل گئی، چوہیا، اس کو بھی کہا جاتا ہے فویسق۔ فویسق کا معنی چھوٹا گناہ گار، لفظی معنی، تو کھینچ کر کوئی چیز نکالنا، کوئی چیز لے کے بھاگ جانا، کسی چیز میں سے نکل جانا، یہ فسق کا معنی ہے۔ تو فسق کا معنی وہ شخص، فاسق کا معنی وہ شخص کہ جو گناہ کر کے نکل رہا ہے، یا اس کے اندر سے ایمان نکل رہا ہے، اس کے اندر سے ایمان نکل رہا ہے، یا وہ گناہ کر کے نکل رہا ہے، تو فسق کے معنی میں نکلنے کا، بھاگنے کا معنی بھی ہے، ہیں دین سے بھاگنے کا، جی ہاں جی، لا تعلقی وغیرہ، دین سے دور ہونا۔ تو چھوٹا چوہا جو چیزیں لے کے بھاگتا ہے اس کو بھی فویسق کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ جھوٹا تو نہیں نا فاسق کے معنی؟ ہاں جھوٹا بھی ہے، جھوٹ تو گناہ گار میں تو سارے جھوٹ آ گئے، ساری باتیں آ گئی نا۔ تو نبا کا معنی ہے خبر، کوئی تمہارے پاس، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اور بہت متقی اور صالحین اور صحابہ اس میں سے نکل گئے، یعنی اگر وہ خبر دینے والا نبی ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کے تقوی پر اور جس کی پرہیزگاری پر آپ متفق ہیں، جیسے صحابہ تھے، تابعین تھے، یا موجودہ دور میں کوئی انتہائی نیک متقی پرہیزگار بندہ ہے۔ فاسق کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آدمی نہ ہو، عام گناہ گار، تھوڑا بہت تو گناہ گار سب ہوتے ہی ہیں، ایک یہ ہے کہ اپنے گناہوں میں مشہور ہوتا ہے۔ تو ہم انسانوں میں پورا 100% صالح کوئی نہیں ہوتا، اور پورا 100% گناہ گار کوئی نہیں ہوتا، گناہ گار میں بھی کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اور جو متقی پرہیزگار آدمی اس میں بھی کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، کیونکہ ہیں انسان سارے امتی ہیں سب، صحیح ہے نا۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو بنا بین ساتھ خبر کے، یعنی کوئی خبر لے کے آئے، فتبینوا، فا کا معنی تو، وضاحت کر لیا کرو، صحیح ہے، تحقیق کر لیا کرو، صحیح ہے۔
فتبینوا بیان سے ہے، بیان کا معنی ہوتا ہے کھولنا. جیسے آپ کہتے ہیں نا آج ہماری مسجد میں بیان ہے، کیا مطلب کہ وہ قرآن حدیث کھول کے وضاحت کر کے آپ کو بتائیں گے، بیان. ان کہیں ایسا نہ ہو کہ تصیبو تم مصیبت پہنچا دو یا کوئی نقصان کر دو، قومن کسی قوم کا. نقصان کا معنی صحیح ہے، با محاورہ ہو جائے گا. مصیبت نہیں ہوتا اردو میں مصیبت ویسے لغوی لحاظ سے تو ہر پہنچنے والی چیز کو مصیبت کہتے ہیں. کوئی تحفہ بھی آپ کے پاس آئے نا تو وہ بھی مصیبت ہے لغوی لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے. لیکن عربی کی لغت کے لحاظ سے اردو میں تو مصیبت ہی ہے. تو اصابہ یصیبہ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا. اصابہ یصیبہ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا. جیسے حدیث میں آتا ہے اذا اصیب دواء الداء برأ بإذن اللہ. جب بیماری کو دوا پہنچ جاتی ہے، ٹچ ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، تو برأ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے شفا نازل ہو جاتی ہے. تو اصابہ یصیبہ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا. تو ان تصیبوا ایسا نہ ہو کہ تم کہیں نقصان پہنچا دو، قومن کسی قوم کو، بجہالۃ لا علمی میں، جہالت کا کیا معنی ہے؟ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے جیم ہا لام، اور علم کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام میم. علم کا معنی جاننا اور جہالت کا معنی نہ جاننا. صحیح ہے جی. فتصبحوا پھر تم ہو جاؤ گے. علا کا معنی اوپر، ما جو فعل کیا تم نے. عربی میں بھی تم، اردو میں بھی تم. نادمین اس کا روٹ ورڈ ہے نون دال میم. ندم اس کا معنی ہوتا ہے شرمندگی. صحیح ہے جی. نادم اس کا واحد ہے، نادم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. نادم شرمندہ. صحیح ہے جی. جو کیا تم نے نادمین، اس پہ تم شرمندہ ہو جاؤ گے. شرمندہ. ریان آپ فرسٹ ٹائم آئے آج پہلی دفعہ آئے آپ؟ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ ہاں بھائی وہاج کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ شاباش. ابراہیم زیادہ بوجھ تو نہیں لگ رہا؟ صرف ان تمام شرکاء میں سے صرف ابراہیم کو ذرا استثناء حاصل ہے کیونکہ یہ حفظ کر رہے ہیں. تو اگر ان کو مثلاً تھوڑا سا اس میں یاد نہیں ہوتا تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ حفظ کر رہے ہیں. تو ان کو زیادہ توجہ اپنے حفظ پر دینے کی ضرورت ہے.
پھر بھی اگر یہ کر لیں تھوڑا بہت تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ میں سے اور کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، آپ نے سب نے انشاءاللہ یاد کرنا ہے۔ اچھا جی، اب آپ عربی دیکھیں قرآن مجید میں، ولو اور اگر انہم وہ صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرجا آپ آ جاتے، آپ نکل آتے، لہم ان کے سامنے یا ان کے لیے، لکانا تو ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، یعنی ان کے لیے یہ بہتر تھا کہ آپ خود ہی آ جاتے، یعنی وہ جو آوازیں لگا رہے تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ آوازیں نہ لگاتے، بہتر یہ تھا کہ وہ انتظار کر لیتے کہ آپ کو باہر آنے کا کیا ٹائم ہے، مسجد میں آنے کا کیا وقت ہے، رک جاتے، مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے، انتظار کر لیتے۔ صحیح ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وقف تھے نا انہی کاموں کے لیے، تبلیغ کے لیے، ان چیزوں کے لیے۔ ہاں بطور انسان گھر بھی جانا ہے، کھانا کھانا ہے، بال بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، تھوڑا ریسٹ کرنا ہے، وہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے، لیکن آپ کا کوئی اور بزنس نہیں تھا۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے، لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے، جمعہ پڑھانے کے لیے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے آپ کی زندگی وقف تھی، آپ کی ڈیوٹی، آپ کا مشن یہی تھا۔ اس کے باوجود اب پھر گھر میں کوئی جا کے دستک دے، گھر میں بلائے، تو وہ پھر زیادتی ہے۔ بھائی تھوڑا سا گھر میں بھی تو جانے کا حق ہے بندے کا۔ تو جب وہ خود آ جائیں، نمازوں میں جیسے آتے ہیں، نمازوں میں آ جائیں، خود آ جائیں، تو ان سے ملاقات کر لو۔ حتیٰ تخرج الیہم لکان خیر لہم واللہ غفور رحیم۔ چلو انسان ہے، غلطی ہو گئی، آواز لگا دی تم نے، اب یہ ہے کہ توبہ کر لو،